إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل وبعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ پچھلے کچھ درست پہلے میں نے آپ کو ایمانیات کے بارے میں بتایا تھا کہ اسلام کی جو ارکان ہیں، اسلام کے جو ارکان ہیں 5 ہے: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ جو ایمان کے جو ارکان ہیں، اسلام جو ہے پریکٹیکل ہے، توحید کلمہ پڑھتے تو سب کو پتہ چلتا ہے، گواہی دینا پڑتی ہے۔ نماز پریکٹیکل ہے، ہم 5 ٹائم پڑھتے ہیں، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ زکوٰۃ پریکٹیکل ہے، 2.5% دینا پڑتا ہے سیونگ میں سے آپ کو، 1 سال سے زیادہ اگر ہو گیا تو۔ اسی طرح پریکٹیکل ہے روزہ، صبح سے لے کر شام تک ہم بھوکے رہتے ہیں، جو پریکٹیکل ہے۔ حج پریکٹیکل ہے، سب پریکٹیکل ہے نا۔ اور ایمانیات، اس کا تعلق دل سے ہے، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا۔ ایمان جو ہے دل میں ہوتا ہے، اس کے 6 ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ہے اور ایمان کے 6 ہے۔ ایمان اندر ہے، دل میں، اس کو کوئی نہیں جانتا کہ کس کا ایمان کتنا بلند ہے۔ یہاں بیٹھے اتنے سارے بچے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ اس میں سے زیادہ تقوی والا کون ہے، کس کا ایمان بلند ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ کیونکہ نماز سب پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کچھ لوگوں کو نماز کا 1 حصہ ملتا ہے ثواب، کسی کو 20 ملتا ہے، کسی کو 27 ملتا ہے، حدیث میں الگ الگ آتا ہے۔ کیوں؟ نماز تو سب ایک ہی پڑھ رہے ہیں نا، لیکن ان کے خلوص، ان کا ایمان کیسا ہے، اللہ سے کتنا ان کا کانسنٹریشن، کتنا لگاؤ، کتنا وہ قربت رکھتے ہیں، اس کے حساب سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ تو ایمان کسی کا ہم جانچ نہیں سکتے، کوئی آلہ نہیں رہتا ایمان کا کہ ایسا کوئی تھرمومیٹر کے ساتھ لگایا پہچانیے 15% ان کا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا ہے۔ نماز کون کتنی اچھی پڑھ رہا ہے ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن کتنا ثواب اس کو ملا ہم کو پتہ ہے کیا؟ نہیں، وہ اخلاص ہے۔ تو ایمان اندر ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان دل میں ہوتا ہے انسان کے، اور یہ ایمان ہونا چاہیے بہت ساری غیب کی چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بتائی اور نہیں بھی بتائی، احادیث میں جس کا ذکر آتا ہے۔ ادھر لاسٹ بینچ، ذرا ادھر دھیان سے سنیے آپ لوگ۔ تو یہاں پر جو ہے ایمان کا تعلق دل میں ہے۔ اب ایمان کے جو ہے بنیادی جو ہے 6 پلرز ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی اس کے اندر سب پوائنٹس، مین ہے 6۔ اس کو آپ لرن بھی کرتے ہیں، آپ نے اسکول میں مدرسے میں لرن بھی کیا ہوں گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیر و شر۔ تو جس میں اس سے پہلے ہم ایمان کے بارے میں بہت بار دیکھ چکے ہیں، ملائکہ کے بارے میں نہیں، فرشتوں کے بارے میں ہم دیکھ چکے ہیں۔ تیسرا آج ہم دیکھنے والے وہ ہے کتبہ، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی کتابوں پر۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر ان سے ان کی بیوی حضرت حوا کو بنایا، پھر دونوں کو فرما برداری کا حکم دیا، ان سے غلطی ہوئی، انہوں نے وہ پھل کھایا، اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کو معاف تو کر دیا، اس زمین پر بھیج دیا اور کہا کہ دنیا میں آپ کو رہنا ہے، یہ آزمائش کا گھر ہے، میری کتابیں، میرے رسول، میرے میسنجر، میری ہدایت آپ کے پاس آتے رہیں گی، اس کو فالو کرنا۔ مطلب آدم علیہ السلام خود نبی تھے، لیکن یہ میسج کس کے لیے تھا؟ آنے والی انسانیت، ان کی اولاد کے لیے تھا کہ میری ہدایتیں وقت پر جو ہے پہنچتی رہیں گی۔ تو جیسے انسانیت آگے بڑھی، لوگ پھیلتے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انسانوں میں سے ہی ایک اچھے انسان کو اللہ تعالیٰ چنتا، رسول بناتا، اور اس پر کتاب نازل ہوتی۔ تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جن چیزوں کا ذکر کیا ہے کتابوں کا، ہمارا سب پر ایمان ہے کہ وہ اللہ کے طرف سے تھی۔ 4 کتابوں کا مشہور جو اپنے کو ملتا ہے، ویسے آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں کتنے نبیوں کے نام ہیں؟ 25 نبیوں کے نام ہیں۔
لیکن احادیث میں آتا ہے 1.25 لاکھ سے زیادہ پیغمبر آئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاءوں کا ذکر قرآن میں نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر سب کا ذکر کرتا اللہ تعالیٰ تو کتاب اتنی بڑی ہو جاتی کہ ہم پڑھ نہیں سکتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جتنا کافی تھا پورے انسانوں کی ہدایت کے لیے قیامت تک کے لیے 25 کا ذکر کیا، اور کچھ صالحین لوگوں کا ذکر کیا اس میں کہ ان کے راستے پر چلو۔ ویسی کتابیں کتنی ان گنت نازل ہوئیں گی، صحیفے کتنی ہوئیں گی ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے 4 کتابوں کا ذکر کیا ہے یہاں پر، قرآن، توریت، زبور، انجیل۔ مختصر سا اس کے بارے میں بتا کر پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء آیت نمبر 136، 4 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 136 کہا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور جو کتاب اس نے اپنے پیغمبر پر بھیجی، نازل کی، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی، ان سب پر ایمان لاؤ۔ مطلب ہمارے اوپر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لائے، اور یہ بھی ایمان لائے کہ پچھلی جو کتابیں آئی تھی وہ بھی کس کی طرف سے تھی؟ اللہ کی طرف سے تھی، توریت، زبور، انجیل۔ اس کے علاوہ بھی ذکر آتا ہے قرآن میں، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئی تھی، مطلب کچھ احکامات۔ جب کتابی شکل میں 4 کا ذکر آتا ہے، صحیفے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغامات اور بھی نبیوں پہ آئے، سمجھا آپ کو، صحیفوں کی شکل میں لکھت ہم جس کو بولتے ہیں، جس کو لکھا گیا، لیکن 4 کا ذکر بطور کتاب یہاں پر ہے قرآن مجید کے اندر۔ تو توریت جو کتاب ہے یہ کس پر نازل ہوئی تھی؟ توریت کس پر نازل ہوئی تھی؟ ارے آپ کو یاد نہیں ہے؟ ارے توبہ توبہ، اچھا ٹھیک ہے، الٹا جاتے ہیں ہم۔ قرآن کس پر نازل ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، الحمدللہ، چلو یہ آپ کو معلوم ہے۔ اس کے بعد انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جو ان سے پہلے آئے، اللہ کے رسول سے 600 سال پہلے کا آپ کا دور ہے، ٹھیک ہے۔ زبور داؤد علیہ السلام پر، اور توریت موسیٰ علیہ السلام پر، ٹھیک ہے۔ ابھی یاد رکھیے، توریت موسیٰ علیہ السلام، زبور داؤد علیہ السلام، انجیل عیسیٰ علیہ السلام، اور قرآن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئیں گی۔ فتنے آئیں گے بہت سارے، جیسے ایک شخص تھا مرزا قادیانی، آپ کو پتا ہے نا، مرزا احمد قادیانی، جس نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ جھوٹا تھا، مر گیا، اور کچھ اس کو ایسا کامیابی نہیں ملی۔ ابھی دور حاضر میں ایک فتنہ چل رہا ہے، حنیف بن شکیل بن حنیف، پتہ ہے نا آپ کو۔ تو یہ ایسے جھوٹے جو دعوے کرنے والے قیامت تک بہت آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 30 دجال آئیں گے، جھوٹے کذاب، جو اپنے آپ کو نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے، ایسے بہت آئیں گے۔ ابھی شکیل بن حنیف کا چل رہا ہے نا، پتہ ہے نا آپ کو۔ تو یہ لوگ جو ہے گمراہ ہے، جو اس لیے ہم ایمانیات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اب کوئی رسول نہیں آئے گا، کوئی کتاب نہیں آئیں گی، اب ڈائریکٹ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کہاں پر آئیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا، دمشق کی جامع مسجد پر 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ وہاں کی جامع مسجد پر ڈائریکٹ وہاں پر آپ جو ہے نزول ہوں گے، اس کی مینار پر، پھر وہاں سے آپ نیچے اتریں گے۔ اور اسی زمانے میں رہے گا حضرت مہدی علیہ السلام کا زمانہ۔ حضرت مہدی کون رہیں گے؟ اللہ کے رسول کے خاندان سے رہیں گے۔ یا تو پاکستان میں کوئی بھی دعویٰ کر دے رہا میں مہدی ہے، میں عیسیٰ ہے۔ ارے مہدی ہے، عیسیٰ ہے، تو یہاں کیا کر رہے ہیں آپ پڑے گاؤں میں؟ ارے برابر ہے کہ نہیں؟ وہ تو وہاں نازل ہوں گے، حدیثیں پوری موجود ہے، سب ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، تو بڑی عجیب بات ہے نا۔ تو یہ سب جھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی حالانکہ پوری نشانیاں قرآن حدیث میں موجود ہے کہ ان کی نشانیاں کیا رہیں گی، آپ کیسے پہچانیں گے مہدی علیہ السلام کو۔ ابھی ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے، ابھی ہم آ جاتے ادھر۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں، آج کے دور میں یہ جو 3 کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، اپنی اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں، اس کو تبدیل کر لیا گیا ہے۔ قرآن نے خود کہا نا، ہلاکت ہے ان کے ہاتھوں پر اور ہلاکت ہے ان کی کمائی پر، جس سے وہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر بیچ دیتے ہیں۔ کیا کرتے تھے یہودی توریت میں؟ کوئی امیر آدمی نے گناہ کیا تو وہاں پر کیا کرتے تھے؟ اپنے ہاتھ سے تحریف، چینج، معاف کر دیا جائے، اتنا پیسہ لیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ غریب نے کیا ہے، سزا، پھانسی کی سزا، موت کی سزا۔ تو یہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے تبدیلی کی، لیکن قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ قرآن قیامت تک کے باقی رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا
اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کو نازل کیا ہے ذکر کو اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ پرانی کتابیں نبیوں کے ذمے تھی، اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ نہیں لیا تھا، مطلب لوگوں نے اس کو تبدیل کیا، لیکن اب قرآن یہ اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا قیامت تک، ٹھیک ہے؟ چلیے، تو یہ 4 کتابیں ہیں، آگے بڑھتے ہیں ہم۔ ہاں میں بتا رہا تھا آج انہوں نے انجیل کا نام رکھ دیا ہے گوسپل۔ کیا نام ہے انجیل کا؟ گوسپل۔ اور توریت کو وہ لوگ بولتے ہیں تورا، کیا بولتے ہیں؟ اور زبور کو وہ لوگ بولتے ہیں سام، PSALM، پی سائلنٹ ہے، سام۔ تو یہ سام، تورا اور گوسپل مل کر بنتی ہے بائبل۔ بائبل انجیل نہیں، اپن بائبل انجیل سمجھتے، ٹھیک ہے؟ توریت، زبور، انجیل کو ملا کر انہوں نے کیا بنایا؟ بائبل۔ بائبل کا مطلب ہوتا ہے لائبریری۔ بائبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لائبریری، مطلب کئی کتابیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟ تو توریت اور زبور کو انہوں نے الگ کیا، جس کو یہودی مانتے ہیں، جیوز، ابھی جو اسرائیل میں ہیں، اس کو نام دیا انہوں نے اولڈ ٹیسٹیمنٹ۔ کیا نام دیا؟ اولڈ ٹیسٹیمنی، اولڈ ٹیسٹیمنٹ نام دیا۔ اور گوسپل کو بولتے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ، اس کو یہودی نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اس کو یہودی نہیں مانتے، عیسائی تینوں کو مانتے ہیں، برابر ہے؟ یہودی توریت اور زبور کو مانتے ہیں، عیسائی توریت، زبور، انجیل سب کو مانتے ہیں، اور مسلمان قرآن، چاروں کو مانتے ہیں۔ لیکن ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے والی 3 اب تبدیل ہو گئی ہے، اب وہ قابل عمل نہیں ہے، اس میں بہت ساری انہوں نے اپنے ہاتھوں سے تبدیلیاں کر لی۔ گوسپل کی جو ہے نا آخری حصہ نیو ٹیسٹیمنٹ، اس کے اندر 4 کتابیں ہیں، مارک، میتھیو، لیوک، جان۔ یہ 4 لوگوں نے 4 بائبل لکھی الگ الگ، جو چاروں میچ نہیں کھاتی۔ قرآن الحمدللہ ایک ہی کتاب ہے۔ لوگ بولتے قرآن میں بھی الگ الگ ہے، ارے قرآن کے اندر چیپٹرز ہے، لیکن یہ بائبل کے اندر آپ کو پتہ ہے بائبل کے اندر کتابیں کتنی ہیں؟ 73 بکس ہے اندر، ایک بائبل میں اندر 73 کتابیں ہیں، مطلب 20 پیج کی، 10 پیج کی ایک بک بن جاتی ہے ان کی۔ تو مطلب پوری بائبل بھی بائبل نہیں ہے، 73 کتابوں کا مجموعہ ہے بائبل۔ مطلب جو نیو ٹیسٹیمنٹ ہے نا، گوسپل، انجیل جس کو بولتے ہو، 4 لوگوں نے الگ الگ لکھا، مارک، میتھیو، لیوک، جان۔ آپ کو معلوم ہے مارک کو کسی نے پوچھا کہ آپ کیوں لکھ رہے بائبل، تو اس نے کیا بولا معلوم؟ وہ سب لکھ رہے تو میرے کو لگا میں نے بھی لکھ لینا بولے۔ اور یہ صرف 73 نہیں تھی، یہ اور بھی تھی زیادہ۔ کنگ جیمز ورژن بائبل کا بہت مشہور ہے۔ کنگ جیمز یہ رومن کنگ تھا، اس نے عیسائیت قبول کیا۔ تو سینکڑوں میں بائبل لا کے رکھ دی اس کے سامنے، ہر کوئی لے کر آ رہا۔ وہ بولا یہ کیا جھنجھٹ ہے، یہ الگ یہ میں کس پہ عمل کروں گا، فائنل کر کے میرے کو بتاؤ کون سا عمل کرنے کا۔ تو انہوں نے کیا کرے، ایک ٹیبل پر ساری کتابیں جمائیں اور سب نے مل کر ٹیبل کو ہلائے، جو گر گئے بولے چھوڑ دو، جو اوپر رہ گئے وہ اصلی ہے۔ یہ ان کا پہچاننے کا طریقہ ہے، دیکھیے آپ، اور یہ ریئلٹی ہے، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ ہسٹری میں ان کے پاس موجود ہے۔ بس وہ 73 کتابوں کو انہوں نے جوڑ دیا۔ اب اس میں بھی ایک نیا فرقہ آیا ان کے پاس، پروٹیسٹنٹ، یہ رومن کیتھولک ہے جو بولتے ہیں کہ 73 ہے، ان میں پروٹیسٹنٹ میں وہ بولتے 5 کتابیں اس میں من گھڑت ہے، 68 ہی صحیح ہے، تو ان میں بھی آپس میں جھگڑا چلتا، 73 صحیح کہ 68 صحیح، لیکن وہ آپس میں اتفاق کر لیتے ہیں۔ یہاں پر ہندوستان میں دعوتی معاملے میں کہ بولتے ہیں اپن سب 73 والی مانیں گے، کبھی ہم اس پر ڈسکس کریں گے۔ ابھی ہم آ جاتے ہیں واپس ادھر۔ یہ کتابیں اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں یہ لوگوں، لیکن اس کی بہت دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارا قرآن حق ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں لوگوں کو نہیں بتاتے، ہم اس کے بارے میں بیان نہیں کرتے۔ قرآن پاک اور صاف کتاب ہے، بائبل میں ایسی عجیب واقعات ہے کہ آپ گھر میں پڑھ بھی نہیں سکتے، اتنی گندی الفاظ اس کے اندر ہیں۔ کوئی ہو سکتا ہے میری بات سنے گا تو اس کو عجیب لگے گا، لیکن میں اس کو بتا سکتا ہوں، میرے پاس ہے، میں نے ریفرنس نکالے، بہت سارے لوگوں سے میں نے پوچھا بھی، وہ شرما گئے بیچارے، بول نہیں سکے۔ تو یاد رکھیے کتابیں آسمانی اللہ کی طرف سے آتی تھی۔ اس میں ایک چیز آپ کو یاد رکھنا ہے، نبی اور پیغمبر، یعنی نبی اور رسول، لوگ اس پہ سوالات کبھی کرتے ہیں۔ تو نبی وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، سیلیکٹڈ پیپل، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنا پیغام عام انسانوں تک پہنچاتا ہے۔
رسول اور نبی، نبی سب ہوتے ہیں، رسول بھی نبی ہوتے ہیں، لیکن رسول اسپیشل ہوتے ہیں۔ اسپیشل سے مراد کیا ہے؟ رسول وہ ہوتے ہیں جو نبی تو ہوتے ہیں، اللہ کے چنندہ بندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو شریعت دیتا ہے، رسالت یعنی میسج دیتا ہے، مطلب لا دیا جاتا ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس۔ پرانی قوموں پہ جو چیزیں، کچھ چیزیں اللہ نے حرام کر دی تھی تو وہ یہ امت پہ اللہ تعالیٰ حلال کرتا ہے، تو اس کتاب کے ذریعے سے ایک نیو ریزولوشن سمجھیے آپ اس کو، ایسے آتا تھا۔ تو جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہے، نوح علیہ السلام رسول ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے، یہ رسول ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت یعقوب نبی ہے، حضرت اسحاق نبی ہے، سمجھا آپ کو؟ تو نبی اللہ کے چنندہ بندے ہوتے تھے، لیکن نبی وہ ہوتے تھے جو پرانے رسول کی شریعت پر عمل کرتے تھے، ان کو نئی کتاب نہیں دی جاتی تھی، سمجھا آپ کو؟ رسول وہ ہوتے تھے جن کو نئی کتاب دی جاتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا تھا، جب بندے بہت زیادہ گناہ کرتے تو ان کو سزا کے طور پر کچھ چیزیں ان کے اوپر حرام کر دیتا تھا، جیسے یہ چیز تمہارے پر آج سے حرام، اب تم نہیں کھا سکتے۔ جیسے یہودیوں نے نافرمانی کی، ان کی شریعت میں کہہ دیا گیا کہ چربی کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، لیکن امت محمدیہ میں جب اللہ تعالیٰ نے شریعت بھیجا تو چربی ہمارے لیے جائز کر دی، اللہ کے رسول نے کہا وہ حلال ہے، کیونکہ پچھلی امت پر وہ کیا تھی؟ حرام۔ تو یہ اللہ کے حق میں جسے چاہے حرام کرے، جسے چاہے حلال، انسان اپنے من سے نہیں کر سکتا۔ کسی عالم، کسی مفتی، کسی بڑے علامہ، کسی کو اختیار نہیں کہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے جب وہ اپنی شریعت میں بھیجتا ہے۔ اس لیے اب قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت چلیں گی، انہوں نے جو بول دیا حلال تو وہ حلال، انہوں نے جو بول دیا حرام تو حرام، یہ قیامت تک رہے گا ایسے ہی۔ چلیے تو یاد رکھیے نبی رسول کا فرق سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، مطلب ان کتابوں کے علاوہ بھی صحیفے، اللہ کے میسیج بھیجے گئے، جیسے صحف ابراہیم و موسیٰ کا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی صحیفے دیے تھے، ان کے پاس آئے تھے، احکامات آئے تھے، ٹھیک ہے؟ یہ تمام کتابیں تھی، لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے اس میں تبدیلی کی، اس میں تحریف کی اور اس کو بیچ دیا چھوٹی چھوٹی قیمتوں پر۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ قرآن کی اپنی کتابوں کو یعنی توراۃ زبور کو چھوٹی چھوٹی قیمتوں پہ مت بیچو۔ چھوٹی قیمت مطلب دنیاوی کاموں کے لیے، کسی کے لیے جائز کسی کے لیے درست نہیں، ایسے اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ ایسے مت بیچو اس کو۔ یہودیوں کو یہ حکم دیا تھا لیکن انہوں نے یہ کام کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت ان سے چھین لی اور کہاں دے دی شریعت کو؟ عرب کے اس ریگستان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہ 4 کتابیں اور 2 صحیفوں کا ذکر ہے، اس کے علاوہ بھی احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے پیغام امت تک، عام انسانوں تک پہنچایا۔ تو آپ کو اس میں کیا یاد رکھنا ہے؟ سب سے پہلی چیز، جتنا بھی قرآن نے ذکر کیا کتابوں کا وہ اللہ کی طرف سے تھی اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ کے طرف سے ہے۔ دوسرا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اس سے پہلے جو کتابیں آئی تھی انجیل، زبور، تورات، ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے تھی۔ تیسرا آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ پچھلی جو کتابیں تھی، پچھلی جو شریعت تھی، لوگوں نے اس میں اپنے ہاتھوں سے کیا کر دیا؟ تبدیلی کر لی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ نے اس کا ذمہ نہیں لیا تھا۔ چوتھا آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اس میں کوئی تبدیلی قیامت تک نہیں ہوگی، کیونکہ اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے قرآن کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سمجھا آپ کو؟ اس طرح پوری انسانیت کی کامیابی اور ہدایت کون سی کتاب میں ہے؟ قرآن میں ہے۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئیں گی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قرآن کے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ پہ ہمارا ایمان ہے کہ وہ سچ ہے، حق ہے اور اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ لوگوں نے اس کے معنی میں تبدیلی کرنے کی کوشش کی، لیکن قرآن آج بھی جیسا تھا ویسا ہی ہے اور اس کا صحیح ترجمہ بھی اور صحیح مفہوم بھی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی لوگوں نے اس کے ترجمے میں گڑبڑ کرنے کی کوشش کی، اللہ نے ایسے علماء حق پیدا کیے جنہوں نے اس کی تصحیح کی، اس کو صحیح کیا، لوگوں کو درست کیا، اصلاح کی ان کی۔ سمجھا آپ کو؟ تو اب کوئی کتاب نہیں آئیں گی۔ اور ہماری ہدایت کون سی کتاب میں ہے؟ اس قرآن مجید کے اندر ہے۔ قرآن کے علاوہ کسی کتاب سے کوئی ہدایت حاصل کرے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اور 10ویں چیز آپ کو یاد رکھنا ہے کہ قرآن کے ساتھ ہم کو ایک اور چیز دی گئی، اور وہ کیا ہے؟ حدیث، یعنی سنت رسول۔
حجۃ الوداع آخری حج کے ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد بہت سارے فتنے آئیں گے، یہ قوم جو ہے 73 فرقوں میں بٹیں گی، کئی فتنے آئیں گے ایک کے بعد ایک۔ کہا کہ بس حق پر کون ہوں گے؟ جو دو چیزوں کو تھامے رکھیں گے، ایک ہے کتاب اللہ اور دوسرا ہے سنت رسول، یعنی میری سنت، میرے صحابہ۔ جو قرآن کو تھامے رکھے گا اور جو میری سنت کو تھامے رکھے گا، یعنی احادیث کو، صحیح حدیثوں کو، بس وہ گمراہ نہیں ہوگا، اور جو اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے اگر آپ کے سامنے قرآن کی کوئی آیت آ جائے، اس کا ترجمہ آ جائے اور صحیح حدیث آپ کے سامنے آ جائے، تو ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی بات واپس لے لیں۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، چاروں کا بھی یہی بولنا تھا۔ کبھی کسی وجہ سے ہم کوئی فتویٰ دیتے ہیں، آج دیتے ہیں کل واپس بھی لے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، سوائے قرآن کے اور اس قبر والے کے۔ یعنی قبر کے پاس امام احمد ابن حنبل بیٹھے تھے اور وہ فرما رہے تھے اس قبر کے علاوہ، یعنی قبر والے کے علاوہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، مطلب قرآن اور حدیث کے علاوہ کسی انسان کی بات لی بھی جا سکتی ہے، ٹھکرائی بھی جا سکتی ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے تھے کہ میری بات اس وقت تک آپ مانو اگر وہ قرآن حدیث سے نہیں ٹکراتی ہے، اگر میری بات کے خلاف کوئی صحیح حدیث آ جائے تو میری بات کو دیوار پر مار دینا۔ جب ہمارا اس معاملے میں اتنا زیادہ سخت معاملہ ہے فالو کرنے کے معاملے میں، تو دیگر مذاہب کی چیزوں کو اڈاپٹ کرنا تو پاسبل ہی نہیں ہے نا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو من، جس نے کسی قوم کی مشابہت، کاپی کی، ان جیسا بننے کی کوشش کی، اوڑھنے میں، پہننے میں، رنگ میں، روپ میں، عمل میں، کسی بھی چیز میں، عبادات میں، کسی بھی چیز میں، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ اسی میں سے ہے۔ ہمیں بچنا چاہیے ان کی کاپی کرنے سے۔ سمجھا آپ کو؟ ٹھیک ہے، تو یہ چند باتیں تھیں جو کتاب کے تعلق سے میں نے آپ کو بتائی۔ مختصر سا وقت تھا، اس لیے کوشش کی کہ کم وقت میں اہم نکات آپ کے سامنے آ جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان کتابوں پر ایمان لانے والا، صحیح معنوں میں ایمان لانے والا، اس کو پڑھنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس کے معنی کو اور مفہوم کو سمجھنے والا بنائے۔ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، اس قرآن پر ہمیں اور احادیث پر ہمیں جمع کر رکھے، اس پر عمل کرنے والا ہم کو بنائے، اور اس کتاب کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔